اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ امام مسجد نبوی فضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ تعالی۔ عنوان: غیبت کی حرمت اور اس کے نقصانات۔ تاریخ 18 ربیع الاول سن 1441 ہجری بمطابق 15 نومبر سن 2019۔ الحمدللہ، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی ہر چیز ہے۔ وہی حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی بلند و سب سے بڑا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے اور روشن چراغ ہیں۔ اے اللہ، قیامت تک جاری رہنے والی رحمتیں، سلامتیاں اور برکتیں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت اطہار پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ بعد ازاں، اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ ایک ہی صورت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پرہیزگاری کی نصیحت 3 مرتبہ فرمائی ہے، کیونکہ یہ صورت احکام کے حوالے سے نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے اور سعادت مند رہو گے۔ اے مسلمانوں، سلامتی کا ایک اصول اور کامیابی کا ایک قاعدہ گناہوں اور برائیوں سے زبان کی حفاظت ہے، بڑے اور چھوٹے جھوٹ اور الزام تراشی سے حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلامتی کا قاعدہ بتایا ہے۔ فرمایا، جو مجھے اس چیز کی ضمانت دیتا ہے جو اس کے جبڑوں میں ہے اور اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ تب ہی بولے جب بات کرنا بہتر ہو اور اس کا فائدہ نظر آ رہا ہو۔ جسے اپنی بات کے فائدے پر شک ہو وہ خاموش رہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص منہ سے ایک لفظ نکالتا ہے جس کی برائی کا اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا، مگر وہ اس کی وجہ سے جہنم میں اتنی دور چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے اسے یوں بیان کیا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کو ناراض کرنے والے الفاظ بے فکری سے اپنی زبان سے نکال دیتا ہے اور انہی کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ اللہ کے بندو سنو، غیبت ہلاکت خیز گناہ اور بدترین جرم ہے۔ غیبت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کی جائے جو اسے ناپسند ہو، چاہے یہ بات اس کے جسم کے بارے میں ہو، چاہے یہ بات اس کے جسم کے بارے میں ہو، اس کے دین کے بارے میں ہو یا اس کی دنیا کے بارے میں ہو، چاہے یہ بات اس کے اخلاق کے بارے میں ہو، اس کی شکل و صورت کے بارے میں ہو، اس کے مال کے بارے میں ہو، اس کی اولاد کے بارے میں ہو یا والدین کے بارے میں ہو۔ غیبت چاہے زبان سے کی جائے، لکھ کر کی جائے یا ہاتھوں اور آنکھوں کے اشارے سے کی جائے، بہرحال یہ حرام ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدترین خصلت سے منع کرتے ہوئے فرمایا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح یوں فرماتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو جو اسے ناپسند ہو۔ ایک شخص نے کہا، اچھا تو اگر میری بات درست ہوئی اور میرے بھائی میں واقعی وہ عیب موجود ہوا تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات ہوئی تو یہی غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات نہ ہوئی تو پھر تو یہ بہتان ہوگا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، یاد رکھو کہ دین اسلام میں مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔
اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر ایسے الفاظ میں کرنے سے بچ جاؤ جو اسے اچھے نہ لگے، جن میں اس کے عیبوں کا ذکر ہو یا اس کی برائی کی گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے یوں ہی محترم ہے جیسے اس شہر اور اس مہینے میں یہ دن محترم ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اے مسلمانوں کی عزتوں میں اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دینے والو، یاد کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ اللہ سیدہ سے اور ان کے والد سے راضی ہو جائے، فرماتی ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صفیہ کی برائی میں تو بس فلاں چیز ہی کافی ہے۔ بعض راوی بتاتے ہیں کہ وہ ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا لفظ اپنے منہ سے نکالا ہے جسے اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر گندا ہو جائے۔ اسی طرح فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے کسی کی نقل اتارنے کے بدلے فلاں اور فلاں چیز بھی مل رہی ہو تو میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہ کروں۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے کہا ہے یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ امام نبوی فرماتے ہیں یہ حدیث غیبت سے ڈرانے والی ایک عظیم حدیث ہے، یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ میرے علم میں کوئی دوسری حدیث ایسی نہیں جس میں غیبت سے اتنا زیادہ ڈرایا گیا ہو۔ اللہ کے بندو، غیبت ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ غیبت کرنے والے کو سخت سزا اور بدترین گناہ کی نوید سنائی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو داغ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں پر حملے کرتے ہیں۔ اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ امام ابن حجر اور دیگر اہل علم نے اسے حسن کہا ہے۔ امام ابن مفلح کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ اے مسلمانوں، مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے پاس غیبت ہونے کی اجازت دے، کیونکہ کچھ لوگ خود تو غیبت سے اپنی زبانوں کو روکے رکھتے ہیں مگر اپنے پاس بیٹھے دوسرے لوگوں کو غیبت کی اجازت دے دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح غیبت کو سننا اور اس پر دوسروں کو نہ ٹوکنا بھی ناجائز ہے۔ حق تو یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کو شریعت کے قواعد کے مطابق روکا جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور اے محمد جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ یہ آیت قرآن کریم میں 2 مقامات پر نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کا دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دے گا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ امام ابن حجر نے بھی اسے حسن کہا ہے۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اپنی نیکیاں بچا کر رکھو۔ اے مسلمانوں، ضرورت کے وقت غیبت کی اجازت بھی دی گئی ہے، شرط یہ ہے کہ ضرورت صحیح اور شریعت میں قابل قبول ہو۔ ایسی ضرورت جو غیبت کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو، مثال کے طور پر کوئی مظلوم ظالم کے بارے میں بتائے، مشورے کے وقت صحیح نصیحت میں کسی کے بارے میں بتایا جائے، یا کسی کے ساتھ میل جول بڑھانے یا اس کے ساتھ تعامل کرنے یا اسے کوئی دینے کے حوالے سے اس کی غیر موجودگی میں کوئی بات کی جائے۔ ایسی صورتوں میں فرض یہ ہے کہ جو معلوم ہو وہ بتا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنی نیکیاں بچا کر رکھو تاکہ کامیاب اور سعادت مند ہو جاؤ۔ میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسے سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سچے لوگوں کا ساتھی ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، رسول اور انبیاء و مرسلین کے امام ہے۔ اے اللہ، رحمتیں اور سلامتیاں اور برکتیں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار پر۔ اے مسلمانوں، جلد از جلد ہر گناہ اور غلطی سے توبہ کر لو۔ یاد رکھو کہ غیبت سے توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہو اس سے بھی معافی مانگ لی جائے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔ اگر اس شخص کا علم ہو تو اس سے معافی مانگی جائے،
ورنہ اگر علم نہ ہو یا معافی مانگنے کے لیے کوئی بڑے نقصان کا خطرہ ہو یا فتنے کا ڈر ہو تو اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، اللہ سے اس کے لیے بھلائی کا سوال کیا جائے اور مختلف مواقع پر اس کا ذکر خیر کیا جائے۔ جن محافل میں اس کی غیبت کی گئی ہو انہی میں اس کا ذکر خیر کیا جائے۔ یہی اکثر اہل علم کا موقف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہی موقف اپنایا ہے۔ جس کی توبہ میں حسن نیت کا اللہ کو علم ہوگا، اللہ اپنے فضل اور احسان سے اس کے لیے توبہ کے اسباب آسان فرمائے گا۔ اے مسلمانوں، اللہ کے یہاں عظیم ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی نیکی ہے۔ ہر لمحہ اور ہر وقت آپ پر درود بھیجنا چاہیے۔ اے اللہ، ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما۔ اے اللہ، تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور قیامت تک استقامت کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، دشمنان دین کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ، دشمنان دین کو تباہ و برباد فرما۔ یقیناً وہ تجھے بے بس نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، جو مسلمانوں کے بارے میں یا ان کے مقدسات کے بارے میں برا ارادہ رکھے تو اسے خود ہی میں مصروف کر دے۔ اے اللہ، اسے سب لوگوں کے لیے عبرت اور نشانی بنا دے۔ اے اللہ، اسے سب لوگوں کے لیے عبرت اور نشانی بنا دے۔ اے اللہ، جو مسلمانوں کے بارے میں یا ان کے مقدسات کے بارے میں برا ارادہ رکھے تو اسے ہلاک کر دے۔ اے اللہ، اسے یوں پکڑ جیسے کوئی عزت والا اور خوب قدرت رکھنے والا پکڑتا ہے۔ اے اللہ، سرزمین حرمین کو ہر برائی اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے ملک کے بارے میں برا ارادہ رکھے تو اسے ہلاک فرما دے۔ اے زندہ و جاوید، اے اللہ، اس کی مکاری اور چالیں اسی پر لوٹا دے۔ اے اللہ، ہمارے پرانے گناہوں کو بھی معاف فرما اور تازہ گناہوں کو بھی معاف فرما، تنہائی کے گناہوں کو بھی معاف فرما، سب کے سامنے کیے جانے والے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہ معاف فرما، پہلے گناہ، آخری گناہ، سب کے سامنے کیے ہوئے گناہ اور تنہائی والے گناہ، ہر گناہ کو معاف فرما، ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ۔ اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نعمتوں کے زوال سے، بدبختی میں گھرنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں، بری تقدیر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع ملنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نعمتوں کے زوال سے، عافیت کے خاتمے سے، اچانک آنے والی پکڑ سے اور تجھے ناراض کرنے والی ہر چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ، اسے اور اس کے نائب کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ، اے زندہ و جاوید، ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے ذریعے مسلمانوں کو حق اور ہدایت پر اکٹھا فرما۔ اے اللہ، بہترین لوگوں کو مسلمانوں کا سربراہ بنا۔ اے اللہ، مسلمانوں کو برے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور فرما، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، اے زندہ و جاوید، اے رب ذوالجلال، اے اللہ، اے بے نیاز، اے قابل تعریف، اے اللہ، ہم پر اور مسلمان ممالک پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ، ہم پر اور مسلمان ممالک پر رحمت اور برکت کی بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہم پر اور مسلمان ممالک پر رحمت اور برکت کی ان بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں نفع بخش بارشوں کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، ہم پر بارشیں برسا۔ اے اللہ، ہم پر بارشیں برسا۔ اے اللہ، ہم پر رحمت کی بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہم پر برکت والی بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں اور کرتوتوں پر ہمیں سزا نہ دے، یقیناً تو کریم، بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، نفع بخش بارشوں سے ہمیں نواز دے۔ اے رب ذوالجلال، نفع بخش بارشوں سے ہمیں نواز دے۔ اے اللہ، ہم پر رحمت والی اور برکت والی، نفع والی بارش نازل فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔